جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج ہم اس کی جو 14ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی قسط میں جو 13ویں قسط تھی امیر تیمور لنگ کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے کہ وہ بڑا ظالم سفاک قسم کا جو ہے نا وہ حکمران تھا، مگر وہ ایک بات تھی کہ اس نے دنیا میں بہت تباہی مچائی، بے شمار لوگوں کو اس نے قتل کیا، زندہ لوگوں کو سنایا کہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر کے تو انہیں مٹی میں دبا دیا کرتا تھا، تو اتنا ظالم تھا۔ مگر اس نے سمرقند بخارا کو اور ماورا نہر کو جو ہے نا وہ سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، اور انڈیا پہ بھی اس نے اسی لیے حملہ کیا تھا کہ وہاں سے وہ جو دولت لوٹ کر جاتا تھا لے جاتا تھا تو وہ سمرقند بخارا میں جا کے، اور پھر وہ سنا ہے کہ جو ماہر لوگ تھے، جس طرح علماء تھے، شاعر تھے، فلاسفر تھے، استاد تھے اور انجینئر تھے، ان کی بڑی قدر کرتا تھا، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، ان کو نہیں مارتا تھا، ان کو سب کو لے جا کر اس نے سمرقند بخارا میں آباد کر دیا تھا، اور اسی لیے وہاں جو ہے نا وہ اتنی ترقی ہوئی۔ اب ہوا یہ تھا کہ ہندوستان میں اس نے ڈائریکٹ حکومت نہیں کی، وہ یہاں سیدوں کو حکومت دے کر، اور خضر خان جو ہے نا سید خضر خان کو جو ہے وہ اپنا نائب بنا کر چلا گیا تھا۔ اور یہ جو خضر خان ہے یہ سید خضر خان کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ آل رسول سے ہیں، اور یہ سلمان شاہ جو ہے ملک سلمان شاہ اس کا بیٹا تھا، جس کو کہ متبنہ جو ہے نا وہ بنایا ہوا تھا اس وقت کا جو فیروز شاہ تغلق کے دور میں جو ملتان کا حکمران تھا ملک مردان، اس نے اس کو اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا۔ جب وہ ملک مردان فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو ہے نا ملک شیخ وہ حکمران ہوا ملتان کا، اور اس کے بعد پھر اس کی باری آئی سید خضر شاہ کی، تو یہ سید خضر شاہ یا سید خضر خان یہ جو ہے نا یہ حکمران رہا، مگر آخر میں تغلقوں کے ساتھ اور خاص کر ناصر الدین محمود کے دور میں ان کے کافی اختلافات آپس میں ہو گئے۔ ان کا ایک گورنر تھا سارنگ، اس نے اس کو یرغمال بنا لیا تھا، تو اس نے پھر امیر تیمور سے ساز باز کر لی خضر خان نے، اور اس نے ساتھ دیا، یہ فیسیلیٹیٹر تھا اصل میں امیر تیمور کا یہاں ہندوستان میں، اور پنجاب کا راستہ اس نے دیا امیر تیمور کو تاکہ وہ آئے اور حملہ کرے، اور پھر امیر تیمور کا اس نے بڑا ساتھ نبھایا، اور پھر امیر تیمور جاتے ہوئے اس کو اپنا نائب بنا کر چلا گیا۔ تو یہ پھر سیدوں کی کوئی تقریباً 35-40 سال جو ہے نا وہ حکومت رہی، لیکن یہ بڑے ہی نکارہ قسم کے حکمران تھے، انہوں نے تباہی کی جو ہے نا وہ سلطنت کی، جو کہ خلجیوں نے اور تغلقوں نے اتنی محنت سے جو ہے نا وہ پورے ہندوستان پہ جو ہے نا وہ اپنا جھنڈا گاڑا تھا، تو انہوں نے اس کو پھر جو ہے نا ڈس انٹیگریٹ کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو خضر خان جو تھا اس نے کافی لڑائیاں وغیرہ کی، اس کے دور میں بھی کافی، چونکہ باغی ہو گئے تھے کافی علاقے جو ہے نا وہ بغاوت جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے، مگر پھر بھی کوئی قابل ذکر یہ جو ہے نا وہ کام وہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان نہیں کہلواتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم رعیت ہیں، ہم نائب ہیں جو ہے نا وہ امیر تیمور کے، اور اپنے آپ کو نائب ہی کہلواتے تھے، امیر تیمور کا ہی نام استعمال کرتے تھے، اسی کے نام کے سکے، اسی کا نام کا جو ہے نا وہ خطبہ یہ پڑھا جاتا تھا جو ہے وہ ان کے دور میں، سید خضر کے دور میں۔ تو اس طرح جو ہے یہ کوئی خاص اتنا کارنامہ جو ہے وہ نہیں کر سکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب امیر تیمور فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا شاہ رخ کچھ عرصہ حکمران رہا، تو یہ اس کے بھی نائب ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہلواتے رہے، اور پھر آخر کار 20 مئی 1421 کو یہ ایک بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر مبارک شاہ آیا، مبارک شاہ حکمران بنا دلی کا، جو 1421 سے 1435 تک جو ہے نا رہا۔ اس کا دور ویسے کچھ بہتر رہا، یہ خضر کا بیٹا تھا، تو یہ اچھا حکمران تھا، اس نے کچھ علاقوں کو اپنے ساتھ مڑ کے دوبارہ ملایا بھی، اور کافی جس طرح بنگال، راجستھان وغیرہ وہ الگ ہو گئے تھے، تو اس نے
ان کی بغاوتوں کو بھی کچلا، کچھ میں کامیاب رہتا تھا، کچھ میں ناکام، مگر یہ اچھا حکمران ثابت ہوا سیدوں میں سے اگر کسی کو دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے تو۔ اور جمنا کے کنارے اس نے ایک شہر آباد کیا تھا مبارک آباد کے نام سے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ اس کے دور میں اٹھا وہ گکھڑوں کا تھا۔ پنجاب کے جو گکھڑ تھے انہوں نے اپنا ایک لیڈر بنا لیا تھا جسا خان، جس نے بڑا ٹف ٹائم دیا اس کو، مبارک شاہ کو، اور اس نے بہت سے دوسرے بلکہ کشمیر جموں وغیرہ اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا جسا خان نے۔ پھر مبارک شاہ اس کے مقابلے کے لیے جاتا رہا اور آخر کار جو ہے وہ اس کو جسا خان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، مگر پھر یہ آخر کار اس کو مبارک شاہ کو جو ہے وہ 26 جنوری 1435 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مبارک شاہ کا ایک بھتیجا تھا، اس کو تخت نشین کیا گیا، محمد شاہ کو، جو کہ 1435 سے 1445 تک جو ہے نا وہ تخت پر رہا، مگر یہ بھی بالکل نکارہ قسم کا حکمران تھا، محل سے باہر نہیں نکلتا تھا، اپنی یاشیوں میں پڑا رہتا تھا، اور باقی سب جو اس وقت کے نوبلز تھے ان کے کنٹرول میں یہ سارا تھا۔ تو اس وقت 1445 میں ایک دفعہ جو مالوا کا حکمران تھا اس نے دلی پہ چڑھائی کر دی، تو یہ جو بہلول لودھی ہے جس نے پھر آخر کار یہ سیدوں کی حکومت ختم کی تھی، تو پہلے وہ ان کا حمایتی بھی تھا، تو اس نے اپنے 20,000 فوجی بھی بھیجے، وہ یہ مبارک شاہ محمد شاہ کو لڑنے سے کچھ غرض ہی نہیں تھی، اس نے منتیں ترلے کر کے صلح کر لی، جس سے بہلول لودھی کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے 20,000 فوج بھی بھیجی ہے، پھر بھی اس نے جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیے اور بس منتیں ترلے کر لی ہیں اس کے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو ہٹاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بھی بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ تو پھر مبارک شاہ کا ایک اور بیٹا تھا شاہ عالم کے نام، علاء الدین شاہ عالم کے نام سے، وہ تخت پر بیٹھا، اور وہ تو اس سے بھی ناکارہ تھا، اور کچھ عرصہ وہ حکمران رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر بہلول لودھی نے آخر کار جب دیکھا کہ یہ تو بالکل ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر بہلول لودھی نے حملہ کر کے تو اس کو یہ جو مبارک شاہ تھا، شاہ عالم شاہ، یہ تو لڑائی نہیں تھا، شاہ عالم جو ہے یہ لڑائی نہیں تھا، اس نے جو ہے نا وہ کہا جی کہ مجھے بدایوں میں رہنے دو، بدایوں میں رہتا تھا کہ مجھے یہاں سے نہ نکالو، مجھے یہاں رہنے دو، اور اس کو بہلول لودھی کو کہا کہ تم جو ہے نا وہ اقتدار سنبھال لو، اور اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میں قتل نہیں کروں گا، تم وہ زندہ رہا کوئی 28 سال کے قریب، لیکن بدیوں سے باہر نہیں، وہ پہلے بھی نہیں نکلا، جب بادشاہ تھا پھر بھی نہیں نکلتا تھا، اور اس کے بعد بھی کبھی باہر نہیں نکلا۔ اس نے اس سے جو ہے نا وہ لودھی سے یہ معاہدہ کر لیا تھا، بہلول لودھی سے، کہ تم مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے بدیوں میں رہنے دو، تو بس میں دستبردار ہوتا ہوں اس سے۔ تو وہ دستبردار ہو گیا، اور وہ اپنی وہاں یاشی جو ہے نا محل میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ تم بس چھیڑنا نا، ادھر بیٹھے رہو۔ تو اس طرح یہ جو سیدوں کا دور تھا مختصر سے دور تھا، تقریباً کوئی 37 سال کا، لیکن اس میں کوئی یہ صرف امیر تیمور کے مرہون منت اقتدار میں آ گئے، ورنہ ان کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ حکمرانی کرتے ہندوستان کی۔ تو بہرحال لودھیوں نے پھر ہندوستان کو سنبھالا، اور پھر جو خاص کر جو ابراہیم لودھی کا دور ہے وہ تو بڑا ہی تاریخی دور ہے، اور ظالمانہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد پھر مغلوں کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کا جو ہے نا وہ ٹاکرا ہوا تھا، اس کی کہانیاں بعد میں آئیں گی۔ تو اس طرح اب آگے جو لودھی خاندان ہے اس کے 3 بڑے ہی حکمران گزرے تھے، بہلول لودھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سکندر لودھی، اور پھر ابراہیم لودھی، ان کا ذکر اگلی قسط میں کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد مغل آئے، پھر مغلوں کا دور بڑا لمبا ہے، اور وہ بڑی لمبی قسطیں جو ہے نا وہ چلیں گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے روشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں، اور جو ہماری روشن تاریخ کے سلسلہ میں جو پہلی قسط سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ 14ویں قسط تھی، تو آپ کو یہ جو ہے نا وہ ترتیب وار ساری کڑیاں جو ہے نا وہ ملتی جائیں گی۔ تو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں، تو اگلی قسط لے کر حاضر ہوں گے جس میں لودھی خاندان کا ذکر کریں گے۔